خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کر رہے ہیں کہ آخر یہ بری عادتیں ہماری زندگی میں اتنی مضبوطی سے جگہ کیسے بنا لیتی ہیں؟ جی اور کیا انہیں بدلنے کا کوئی طریقہ ہے بھی یا نہیں؟ بالکل ہے، اور اسی پر آج بات ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے 10ویں چیپٹر سے کچھ خاص نکات لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان عادتوں کی جڑیں کہاں ہیں اور انہیں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس میں بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ کریونگز یعنی وہ شدید خواہشات جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ اصل میں پیدا کیسے ہوتی ہیں، اچھا، اور یہ ہماری روزمرہ کی عادتوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے ذہن کو یوں سمجھے کہ ٹرین کر سکتے ہیں کہ جو کام مشکل لگتے ہیں نا، ہاں، جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، بالکل وہ بھی پرکشش بن جائیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں مصنف نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ شیئر کیا ہے اپنے ترکی کے سفر کا۔ جی میں نے بھی پڑھا وہ۔ وہاں ان کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو پہلے بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایلن کار کی مشہور کتاب ہے ایزی وے ٹو اسٹاپ اسموکنگ، وہ پڑھ کر یہ عادت چھوڑ دی۔ ہاں، اور اس کتاب کا طریقہ کار بڑا غیر روایتی سا ہے۔ کیسے؟ وہ کتاب یہ کرتی ہے کہ سگریٹ پینے سے منسلک ہر کیو، یعنی وہ اشارہ جو عادت کو شروع کرواتا ہے، اس کے معنی ہی بدل دیتی ہے۔ اچھا، مطلب کیسے؟ مثال کے طور پر عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے سٹریس کم ہوتا ہے۔ جی، یہی خیال ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے نہیں، یہ سٹریس پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے اعصاب کو کمزور کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ سوشل ہونے کا ذریعہ ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ آپ کو سماجی طور پر الگ تھلگ کرتی ہے کیونکہ آپ کو بار بار اٹھ کر باہر جانا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بالکل الٹ تصویر دکھا رہی ہے۔ بالکل، تو اس اپروچ کا مرکز یہ ہے کہ عادت سے جڑی سوچ کو ہی بدل دیا جائے۔ صحیح۔ کتاب بار بار یہ بتاتی ہے کہ سگریٹ چھوڑنے میں صرف فائدے ہی فائدے ہیں، صحت بہتر، پیسہ بچتا ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ تو جب تک پڑھنے والا کتاب ختم کرتا ہے اس کے لیے سگریٹ پینا ایک بے وقوفی بھرا کام لگنے لگتا ہے۔ بالکل، یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ دراصل عادت بدلنے کے دوسرے قانون میک اٹ اٹریکٹیو کا بالکل الٹ ہے، میک اٹ ان اٹریکٹیو۔ یعنی عادت کو غیر پرکشش بنا دو۔ جی ہاں، یہی بنیادی نقطہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خواہشات یا کریونگز آتی کہاں سے ہیں؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ہر عادت یا رویے کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سرفیس کریونگ۔ سرفیس کریونگ؟ ہاں، یعنی سطحی خواہش، جیسے آپ کہیں میرا ابھی پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ اور دوسری سطح؟ دوسری سطح ہے انڈر لائنگ موٹیو، یعنی گہری بنیادی وجہ۔ اچھا، تو پیزا کھانے کی سطحی خواہش کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے زندہ رہنے کے لیے غذا یا توانائی حاصل کرنا۔ اوہ، تو یہ اتنا گہرا تعلق ہے۔ جی بالکل، ہمارے تمام یا زیادہ تر اعمال کے پیچھے کچھ ایسے ہی بنیادی انسانی محرکات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً توانائی محفوظ کرنا، کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنا، محبت اور نسل بڑھانا، دوسروں سے رشتہ قائم کرنا، سماج میں مقبول ہونا، غیر یقینی صورتحال سے بچنا اور معاشرے میں اپنا مقام یا اسٹیٹس بنانا، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی عادتیں اپناتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا بار بار دیکھنا ہو، جی، یا گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنا ہو، یا کوئی بھی نشے کی عادت ہو، ہاں، وہ دراصل انہی پرانی فطری انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے نئے طریقے ہیں۔ مطلب عادتیں خود کوئی نئی خواہش نہیں لاتی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہ پہلے سے موجود بنیادی خواہشات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ بالکل، دیکھیے ڈیٹنگ ایپس ہیں جیسے ٹنڈر وغیرہ، جی، وہ محبت اور نسل بڑھانے کی بنیادی خواہش سے جڑتی ہیں۔ صحیح۔ فیس بک، انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہ لوگوں سے جڑنے اور سماجی مقبولیت کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ گوگل جیسے سرچ انجنز وہ غیر یقینی صورتحال کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، ہمیں فوراً معلومات مل جاتی ہے۔ اور ویڈیو گیمز؟ ویڈیو گیمز بھی کئی بار سٹیٹس اور مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتی ہیں۔ آپ لیولز پار کرتے ہیں، اسکور بناتے ہیں۔ تو گویا یہ عادتیں قدیم خواہشات کے جدید حل ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ بہترین حال ہوں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ ایک ہی بنیادی ضرورت جیسے کہ سٹریس کم کرنا، اسے پورا کرنے کے لیے کوئی سگریٹ پیتا ہے تو کوئی جاگنگ کرتا ہے۔
ہم بس وہ طریقے اپنا لیتے ہیں جو ہم نے سیکھے ہوتے ہیں یا جو آسان لگتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سیکھنا جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایسوسیشنز یا چیزوں کے درمیان تعلق جوڑنے پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسوسیشنز؟ ہمارا دماغ مسلسل ماحول میں موجود اشاروں یعنی کیوز کو دیکھتا ہے اور اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر پیشین گوئی کرتا ہے، ایک قسم کا اندازہ لگاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیا کرنا بہتر رہے گا۔ اچھا، جیسے ہم گرم چولہے کو دیکھتے ہیں تو فوراً پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اسے چھونے سے ہاتھ جل سکتا ہے، صحیح، اس لیے دور رہتے ہیں۔ ٹریفک لائٹ سبز ہوتی ہے تو ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اب آگے بڑھنا محفوظ ہے۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ماحول پر رد عمل دے رہے ہیں، اصل میں ہم ہر وقت ماضی کی بنیاد پر مستقبل کی پیشین گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت حد تک ایسا ہی ہے، پورا دن ہم یہی کرتے ہیں۔ ہر لمحہ دماغ ماضی کے تجربات کی روشنی میں بہترین اگلا قدم پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اور ہمارا رویہ ان پیشین گوئیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، نہ کہ صرف باہر کی حقیقت پر۔ اس کی کوئی مثال؟ وہی سگریٹ کی مثال پھر سے لیں۔ ایک شخص اسے دیکھ کر فوراً پینے کی خواہش محسوس کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی پیشن گوئی ہے کہ اسے سکون دے گی۔ بالکل، جبکہ دوسرا شخص اسے دیکھ کر شاید نفرت محسوس کرے کیونکہ اس کی پیشین گوئی ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایک ہی کیوں مختلف لوگوں میں مختلف رد عمل پیدا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ان کی ماضی کی پیشین گوئیوں کی وجہ سے۔ تو عادت کی اصل وجہ وہ پیشین گوئی ہے جو اس سے پہلے آتی ہے۔ اور پھر یہ پیشن گوئیاں آپ نے کہا تھا احساسات کو جنم دیتی ہیں، جسے ہم کریونگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، پیشین گوئی احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ احساسات اور جذبات ہی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہم اپنی موجودہ حالت سے مطمئن ہیں یا ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اچھا، سوچیں، اگر باہر درجہ حرارت تھوڑا سا کم ہو تو شاید ہم کچھ نہ کریں، لیکن اگر 10 ڈگری گر جائے تو ہمیں سردی کا احساس ہوگا۔ ہاں بالکل۔ اور یہ احساس ہمیں گرم کپڑے پہننے پر مجبور کرے گا۔ سردی کا احساس وہ سگنل تھا جس نے عمل کرنے پر اکسایا۔ ہم نے پہلے بھی درجہ حرارت محسوس کیا تھا، لیکن عمل تب کیا جب ہم نے پیشین گوئی کی کہ کپڑے پہننے سے حالت بہتر ہوگی۔ تو کریونگ کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری موجودہ حالت اور ہماری مطلوبہ حالت کے بیچ کا فرق ہے؟ بالکل۔ اور یہ فرق ہی ہمیں حرکت میں لاتا ہے؟ بالکل صحیح۔ جب ہم کوئی عادت والا کام کرتے ہیں، چپس کھانا، سگریٹ پینا، سوشل میڈیا سکرول کرنا، تو ہمارا اصل مقصد اکثر وہ چیز حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد ہوتا ہے اپنی اندرونی کیفیت کو بدلنا۔ ہم مختلف محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ ہیں اینٹونیو ڈامازیو۔ ان کی ریسرچ کے مطابق احساسات ہی ہمیں چیزوں کو اچھا، برا یا نیوٹرل قرار دینے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے احساسات کام کرنا چھوڑ دیں تو ہم فیصلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کس چیز کی طرف جانا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ اگر احساسات فیصلوں کے لیے اتنے ضروری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید اپنے احساسات کو مینج کر کے اپنی عادتوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا مشکل عادتوں کو اپنانے یا بری عادتوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس سمجھ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ کتاب میں ایک اہم تکنیک بتائی گئی ہے، مشکل عادتوں کو پرکشش بنانا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان عادتوں سے جڑے اپنے احساسات اور اپنی سوچ کو بدلیں، انہیں منفی کے بجائے مثبت تجربات سے جوڑنا سیکھیں۔ اس کی ایک مثال شاید مائنڈ سیٹ شفٹ یا ذہنیت کی تبدیلی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے، مطلب I have to۔ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، مجھے کام کے لیے یہ کال کرنی ہے، مجھے کھانا پکانا ہے۔ اس میں ایک مجبوری کا پہلو ہے۔ جی، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف ایک لفظ بدل دیں، مجھے یہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، مطلب I get to۔ اچھا۔ مجھے صبح جلدی اٹھنے کا موقع مل رہا ہے، شاید صحت کے لیے۔ مجھے بزنس کے لیے یہ کال کرنے کا موقع مل رہا ہے، شاید ترقی کے لیے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکانے کا موقع مل رہا ہے، شاید محبت کے اظہار کے لیے۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ واقعی نقطہ نظر کی تبدیلی ہے۔ ہاں، ہم اسی حقیقت کو ایک مختلف، زیادہ مثبت روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی صورتحال میں مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور موقع بھی۔ صحیح۔ ہم جس طرف دیکھنا چاہیں ہمارا دماغ اسی کے حق میں دلائل ڈھونڈ لے گا۔ بالکل، جیسے کتاب میں وہ ویل چیئر استعمال کرنے والے اس شخص کی مثال ہے جس نے کہا
میں ویل چیئر میں قید نہیں ہوں، یہ میری آزادی ہے۔ جی ہاں، اس کے بغیر تو میں بستر تک محدود ہو جاتا۔ اس سوچ نے اس کی زندگی کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ ری فریم کرنا، یعنی کسی چیز کو نئے زاویے سے دیکھنا، ہر صورت میں آسان ہوتا ہے؟ بعض کام واقعی مشکل یا ناگوار لگتے ہیں۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یقیناً یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر شروع میں، لیکن یہ ایک مہارت ہے جسے پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ ہم اپنی عادتوں کو ان کے نقصانات کے بجائے ان کے فوائد پر فوکس کر کے ری فریم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ورزش کو لیں۔ ہاں، اکثر لوگ اسے تھکا دینے والا کام سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن آپ اسے اپنی جسمانی مہارت اور طاقت بڑھانے کا ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے صبح دوڑنا ہے کے بجائے سوچیں یہ اپنی اسٹیمنا بڑھانے اور تیز ہونے کا وقت ہے۔ صحیح۔ اور پیسہ بچانے کے معاملے میں لوگ اسے اکثر قربانی سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن اسے آنے والے کل کی آزادی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ آزادی کیسے؟ آج کی بچت مستقبل میں آپ کو زیادہ اختیار دے گی۔ آج کم خرچ کرنا کل زیادہ خرچ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ اچھا نکتہ ہے۔ اسی طرح مراقبہ یا میڈیٹیشن کو لیں۔ لوگ اکثر اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت عام شکایت ہے۔ لیکن اس پریشانی کو اس نقطے سے بدلا جا سکتا ہے کہ ہر بار جب دھیان بھٹکے تو یہ آپ کو واپس اپنی سانس پر توجہ لانے کی پریکٹس کا موقع دیتا ہے۔ اچھا۔ دھیان کا بھٹکنا برا نہیں، یہ مراقبے کی مشق کا حصہ ہے۔ ایک اور مثال، کسی اہم کام سے پہلے ہونے والی گھبراہٹ یا پری گیم جٹرز کی دی گئی ہے۔ دل کا تیز دھڑکنا، سانس کا پھولنا۔ جی، اگر ہم ان جسمانی علامات کو گھبراہٹ یا خوف سے جوڑیں تو ہماری کارکردگی خراب ہوگی۔ ظاہر ہے۔ لیکن اگر ہم انہیں ایکسائٹمنٹ یا جوش سے جوڑیں تو یہ ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ میں نروس ہوں کے بجائے سوچیں میں پرجوش ہوں اور یہ ایڈرینلن مجھے فوکس کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ واہ! اس طرح کی معمولی ذہنی تبدیلیاں بھی وقت کے ساتھ ہمارے احساسات اور رویوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس ذہنی تبدیلی کے علاوہ کتاب میں ایک اور عملی تکنیک کا ذکر ہے جسے موٹیویشن ریچول کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یعنی ایک ایسا معمول جو آپ کو کسی مشکل کام کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تصور یہ ہے کہ آپ کسی مشکل عادت سے فوراً پہلے کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو پسند ہو یا لطف دیتا ہو۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ وہ پسندیدہ کام اس مشکل عادت کو شروع کرنے کے لیے ایک کیو یا اشارہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ہمیشہ کوئی خاص میوزک سن کر ورک آؤٹ شروع کرتا ہے تو کچھ عرصے بعد صرف میوزک سننا ہی اسے ورک آؤٹ کے لیے موٹیویٹ کرنے لگے گا۔ اس کی ایک مثال ایڈ لیٹی مور کی ہے، جو باکسر اور رائٹر ہے۔ جی، انہوں نے نوٹ کیا کہ لکھتے وقت صرف ہیڈ فونز لگا لینے سے ہی ان کا فوکس بڑھ جاتا ہے، چاہے میوزک نہ بھی چل رہا ہو۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات تھی۔ انہیں بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے لاشعوری طور پر خود کو کنڈیشن کر لیا تھا۔ شروع میں وہ ہیڈ فونز لگاتے، میوزک سنتے اور پھر فوکس سے لکھتے۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد صرف ہیڈ فونز لگانا ہی فوکس کا اشارہ بن گیا۔ بالکل، ایتھلیٹس اس تکنیک کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ پرفارمنس سے پہلے ان کے مخصوص ریچولز ہوتے ہیں جو انہیں ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ جی، جیمز کلیئر نے اپنے بیس بال کے دنوں کا ذکر کیا کہ ہر گیم سے پہلے وہ 10 منٹ کا اسٹریچنگ اور تھروئنگ کا ریچول کرتے تھے۔ اچھا۔ اس سے نہ صرف ان کا جسم گرم ہوتا تھا بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی گیم موڈ میں آ جاتے تھے۔ تو اس موٹیویشن ریچول والی حکمت عملی کو ہم اپنی زندگی کے دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، یقیناً۔ فرض کریں کوئی شخص عام طور پر زیادہ خوش رہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک۔ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈے جو اسے واقعی خوشی دیتی ہو، جیسے اپنے پالتو جانور کے ساتھ کھیلنا، کوئی پسندیدہ مشغلہ اپنانا یا صرف ببل بات لینا۔ پھر اس ایکٹیویٹی سے فوراً پہلے ایک چھوٹا سا مستقل روٹین شامل کرے۔ مثال کے طور پر 3 گہری سانسیں لینا اور ہلکا سا مسکرانا۔ تو روٹین بن جائے گا، 3 گہری سانسیں لینا، مسکرانا، پھر وہ کام کرنا جو خوشی دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کو بار بار دہرانا ہوگا۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ یہ شروع کا چھوٹا سا روٹین 3 گہری سانسیں لینا اور مسکرانا خود ہی خوشی کے احساس سے جڑ جائے گا۔ اچھا۔ وہ ایک کیو بن جائے گا جو اچھے موڈ کو ٹریگر کرتا ہے۔ واہ! پھر آپ اس روٹین کو دن میں کسی بھی وقت جب بھی اپنی جذباتی حالت کو بہتر کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ویسے نہ ہو۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں
تو بنیادی پیغام یہ نکلتا ہے کہ بری عادتوں سے نجات پانے اور اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے ہمیں ان عادتوں سے وابستہ اپنی سوچ، اپنے احساسات اور اپنے بنائے ہوئے تعلقات یعنی ایسوسیشنز کو سمجھنا اور بدلنا ہوگا۔ بالکل، یہ فوری نہیں ہوگا، لیکن اپنی پیشین گوئیوں کو ری پروگرام کر کے ہم مشکل کام کو بھی اپنے لیے پرکشش بنا سکتے ہیں۔ آپ نے خوب سمیٹا۔ چند اہم نکات جو ہم نے ڈسکس کیے، اگر میں دہراؤں۔ جی ضرور۔ پہلا، بری عادت کو ختم کرنا ہے تو اسے غیر پرکشش بنانا ہوگا۔ یہ عادت کے دوسرے قانون کا الٹ ہے۔ صحیح۔ دوسرا، ہر رویے کے پیچھے ایک فوری سطحی خواہش ہوتی ہے اور ایک گہری بنیادی انسانی ضرورت یا وجہ ہوتی ہے۔ تیسرا، ہماری آج کی عادتیں دراصل ہماری قدیم فطری خواہشات کے جدید زمانے کے حل ہیں۔ ٹھیک۔ چوتھا، عادت کا اصل ٹریگر وہ پیشین گوئی ہے جو ہمارا دماغ اس کیو یا اشارے کو دیکھ کر کرتا ہے۔ جی۔ پانچواں، یہ پیشین گوئیاں ہمارے احساسات کو جنم دیتی ہیں جنہیں ہم کریونگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ چھٹا، کسی بری عادت سے بچنے کے فوائد کو بار بار ذہن میں لا کر ہم اسے غیر پرکشش بنا سکتے ہیں، یعنی ری فریم کر کے۔ بالکل۔ ساتواں، عادتیں پرکشش بنتی ہیں جب وہ مثبت احساسات سے جڑتی ہیں اور غیر پرکشش جب منفی احساسات سے۔ صحیح۔ اور آٹھواں، کسی مشکل عادت سے پہلے کوئی پسندیدہ لطف اندوز کام مستقل طور پر کر کے ہم ایک موٹیویشن ریچول بنا سکتے ہیں جو اس مشکل کام کو شروع کرنا آسان بنائے۔ یہ واقعی سوچ کو نئی سمت دینے والی باتیں ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے تناظر میں یہ سوچنا مفید ہو سکتا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی مشکل عادت ہے جسے ہم اپنی ذہنیت بدل کر یا کوئی موٹیویشن ریچول بنا کر زیادہ قابل عمل یا پرکشش بنا سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک اچھی مشق ہوگی۔ شاید اس غور و فکر سے ہی تبدیلی کا کوئی نیا دروازہ کھل گئے۔